بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر عرفان احمد. آج ہم لیسن نمبر 10 فرسٹ ایئر بک 1 کا اس کا ایک پیج ہم نے پڑھا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے اسٹڈی کیا تھا ایک پیج میں کہ ایک گاؤں ہے، اس کے اوپر ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے، اور ٹڈیاں جو ہیں وہ کالے بادلوں کی طرح اوپر پہاڑی سے نارتھ کی طرف اس طرف آ رہی تھی، اور وہ آتی ہی جا رہی تھی. اور وہ کیا کر رہی تھی؟ آتے ہی تمام چیزوں کو، جو کچھ تھا وہاں پر، اس کو وہاں پر کھا رہی تھی اور سیٹلڈ ہو رہی تھی. پہلے تو گاؤں والوں نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہم یہاں سے ان ٹڈیوں کو بھگا دیں، ہم اپنی فصلوں کو بچا لیں، لیکن ایسا نہ ہو پایا، وہ اپنی فصلوں کو بچا نہ پائے. اور پھر اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مین سوام ہیں، جو مین کیڑے ہیں، یعنی جو فیمیل ٹڈیاں ہیں، جو وہاں پر سٹے کریں گی اور انڈے دیں گی، اور اس کے بعد لاوا اور ہوپرز جو ہیں وہ ان کی فصلوں کو کھائیں گے، اور وہ وہیں پر بڑے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے آگے 3-4 سال 5 سال جو ہیں وہ مختلف ٹڈیاں جو ہیں وہ آتی رہیں گی. تو ان سے بچاؤ کے لیے، تاکہ وہ وہاں پر سیٹلڈ نہ ہو پائیں، نہ رہ پائیں، تو وہ کوشش کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے. اس کے لیے وہ ٹین ڈبے اکٹھے کر کے شور مچا رہے تھے، گیلی لکڑیاں اکٹھی کر کے وہ شور مچا رہے تھے. تو پیج جو ہم نیکسٹ پیج ہے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں لکنگ آؤٹ، باہر دیکھتے ہوئے. آل دا ٹریز ور کیور اینڈ اسٹل. کیور کو ہم انڈرلائن کریں گے، اسٹرینج، عجیب. تمام درخت جو تھے وہ ساکت تھے اور عجیب لگ رہے تھے. کلوٹڈ ود انسیکٹس، اور وہ حشرات سے بھرے ہوئے تھے. دیر بوز ویٹ ٹو دا گراؤنڈ، اور ان کی شاخیں جو تھیں وہ زمین تک جھکی ہوئی تھیں. یعنی ٹڈیاں جو تھیں وہ اس کے اوپر بیٹھ رہی تھیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ وہ پرانی جو ٹڈیاں جو تھیں وہ بہت بھاری تعداد میں زیادہ تھیں، تو وہ بیچاری ہلکی ہلکی جو ٹہنیاں تھیں وہ ان کے وزن کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں. دا ارتھ سیم ٹو بی موونگ. زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. لوکسٹس کرالنگ ایوری ویئر. ٹڈیاں ہر جگہ پر حرکت کر رہی تھیں. شی کوڈنٹ سی دا لینڈز ایٹ آل. اب یہاں پر لینڈ نہیں لکھا گیا، لینڈز لکھا گیا. اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے کہ وہ کھیتوں کو بالکل نہیں دیکھ پا رہی تھی. سو تھک واز دا سوام. اتنے زیادہ تعداد میں تھے کیڑے. ٹورڈ دا ماؤنٹین اٹ واز لائک لوکنگ انٹو اے ڈرائیونگ رین. پہاڑوں کی طرف یہ ایک تیز ہوتی ہوئی، بڑھتی ہوئی بارش کی طرح تھی. ایون ایز شی واچڈ. جب اس نے دیکھا، دا سن واز بلوٹڈ آؤٹ. سورج جو تھا وہ داغدار ہو چکا تھا. بلوٹڈ آؤٹ کو ہم انڈرلائن کریں گے. ود اے فریش آن رش آف دیم. آن رش کو ہم انڈرلائن کریں گے، حملہ آمد ان تازہ حملے کی وجہ سے سورج جو تھا وہ داغدار ہو چکا تھا. اٹ واز اے ہاف نائٹ. یہ آدھی رات تھی. ا پورٹڈ بلیکنیس. پورٹڈ کو ہم انڈرلائن کریں گے، ایک چھائی ہوئی تاریکی تھی. دین کیم اے شارپ کریک فرام دا بش. پھر جھاڑی سے ایک تیز گونج آتی ہے. اے برانچ ہیڈ سنیپڈ آف. ایک شاخ ٹوٹ چکی تھی. دین another. پھر ایک اور ٹوٹی. اے ٹری ڈاؤن دا سلوپ لیڈ اوور. لیڈ اوور کو ہم انڈرلائن کریں گے، جھکی ہونا. ایک جو درخت تھا وہ ڈھلوان کے اوپر جھکا ہوا تھا. اینڈ سیٹلڈ ہیویلی ٹو دا گراؤنڈ. اور وہ زور سے زمین کے اوپر گرتا ہے. تھرو دا ہیل آف انسیکٹس. حشرات کی اس یالہ باری سے. اے مین کیم رننگ. ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. آل دا کراپس فنشڈ. تمام فصلیں ختم ہو چکی ہیں. نتھنگ لیفٹ ہی سیڈ. اس نے کہا کچھ بھی نہ بچا. اگر ہم یہاں پر ایک سینٹنس کو دیکھ لیں، آل دا کراپس فنشڈ. ہاں جی، اس کے آگے لگا ہوا ہے فل سٹاپ. اب اس میں ہم اگر دیکھیں تو بیسیکلی اس سینٹنس کو ہم یوں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، آل دا کراپس ہیو فنشڈ. اگر ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں تو اٹ مین کہ یہ ہم پورے کا پورا جو سینٹنس لکھ رہے ہیں یہ پورے اس کی گرامیٹیکل سٹرکچر میں آئے گا، لیکن اس سے سینس کلیئر نہیں ہو پائے گا. لہٰذا ہم فنش کو اگر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ کراپس کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم، جو فصلیں ختم ہو چکی ہیں، تو ہم اس طرح بھی سینٹنس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی سینٹنس کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی. بٹ دا گونگز ور اسٹل بیٹنگ. لیکن گھڑیال ابھی بھی بج رہے تھے. دا مین اسٹل شاؤٹنگ. آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے. اینڈ مارگریٹ آسکڈ. اور مارگریٹ نے پوچھا، وائی ڈو یو گو آن ود اٹ دین.
پھر تم نے یہ سارا کام کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ یعنی اگر فصلیں کھائی جا چکی ہیں، کام ختم ہو چکا ہے، تو پھر تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سارا شور کیوں مچا رہے ہو؟ دھواں کیوں پیدا کر رہے ہو؟ دا مین سوارم از ناٹ سیٹلنگ. اہم کیڑے یعنی وہ فیمیل، وہ مادہ ٹڈیوں نے ابھی تک جگہ نہیں ڈھونڈی، قیام پذیر نہیں ہوئے. دے آر ہیوی ود ایگز، وہ انڈوں سے بھرے ہوئے ہیں. دے آر لوکنگ فار اے پلیس، وہ جگہ تلاش کر رہے ہیں ٹو سیٹل، کہ وہ قیام کریں اینڈ لے اور انڈے دیں. If we can stop the main body settling on our farm، اگر ہم اپنے کھیت پر اہم کیڑوں کو رہائش رکھنے سے، قیام کرنے سے روک سکیں، that is everything، یہی سب کچھ ہے. If they get a chance to lay their eggs، اگر انہیں ایک موقع ملتا ہے انڈے دینے کا، we are going to have everything eaten flat، تو ہماری فصل کی تمام چیزیں کھائی جائیں گی. with hoopers later on، اور یہاں بعد میں لاوا ہوں گے، کیڑے ہوں گے. he picked a stray locust off his shirt، اس نے اپنی شرٹ سے، قمیض سے ایک بھٹکی ہوئی ٹڈی کو اٹھایا. and split down with his thumbnail، اور اپنے انگوٹھے کے ناخن کے ساتھ اس کو کچل دیا. اگر ہم اس سینٹینس کو دیکھیں، he picked a stray locust off his shirt، ایک سینٹینس، and split down by his thumbnail. اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں کون سا ٹینس؟ پاسٹ انڈیفینٹ. یہاں کون سا سینٹینس؟ پاسٹ انڈیفینٹ. درمیان میں کس کو جوڑا گیا؟ اینڈ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، وہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، دونوں پاسٹ انڈیفینٹ کے سینٹینس. تو ہم دونوں پاسٹ انڈیفینٹ سینٹینس اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب ایک ہی کام دو وقت، یعنی ایک ہی کام اسی وقت پر، دو کام اسی وقت پر ہوں گے. جیسا کہ اسی وقت اس نے اس کو اٹھایا اور اسی وقت اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو تھمب نیل کے ساتھ توڑ دیا. اٹ واز کلوٹڈ ان سائڈ ود ایگس، اور یہ اندر سے انڈوں سے بھرا ہوا تھا. امیجن، فرض کرو، دیٹ ملٹیپلائڈ بائی ملینس، آپ اس کو لاکھوں کے ساتھ ضرب دو. یو ایور سین اے ہوپر سوارم، کیا تم نے لاوا کیڑے دیکھے ہیں آن دا مارچ، آگے پیش قدمی کرتے ہوئے؟ ویل، یعنی جیسے ہی اس نے کوشچن کیا ہے تو اس نے آگے سے کہا ہے نہیں، ویل یو آر لکی، تم خوش قسمت ہو. از اٹ ویری بیڈ، کیا یہ بہت برا ہے؟ آسکڈ مارگریٹ فیئرفلی، مارگریٹ نے بڑے ڈرتے ہوئے پوچھا. اینڈ دا اولڈ مین سیڈ امفیٹیکلی، امفیٹیکلی کو انڈر لائن کریں گے، زور دیتے ہوئے اس بوڑھے آدمی نے کہا، وی آر فنشڈ، ہم ختم ہو چکے ہیں. اب ہم اگر اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں، وی آر فنشڈ، تو یہ پیسو وائس کا سینٹینس تو ہے نہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ کام کر رہا ہے ایز اے لنکنگ ورب کے طور پر یہ کام کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ ورب کی تھرڈ فارم جو کہ استعمال کی جاتی ہے ایز این ایڈجیکٹو، یہ فنشڈ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ اس وی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. وی آر فنشڈ، ہم ختم ہو چکے ہیں. دس سوام میں پاس اوور، شاید یہ ٹڈیاں گزر جائیں، بٹ ونس دے ہیو اسٹارٹیڈ، لیکن ایک دفعہ انہوں نے آنا شروع کر دیا. دے ول بی کمنگ ڈاؤن فرام دا نارتھ، وہ شمال سے آتی رہیں گی. ون آفٹر another، ایک کے بعد دوسری. اینڈ دین دیر آر دا ہوپرز، اور پھر لاوا ہی ہوں گے. اٹ مائٹ گو آن فار 2 or 3 years، یہ 2 یا 3 سال تک جاری رہیں گے. فار دا لارڈ سیک، خدا کا واسطہ ہے. سیڈ مارگریٹ اینگرلی، مارگریٹ نے غصے سے کہا. اسٹل ہاف کرائنگ، آدھا چلاتے ہوئے، زور سے چلاتے ہوئے. واٹ از ہیئر از بیڈ اینف، کیا یہ برا ہے؟ از ناٹ اٹ، کیا ایسا نہیں ہے؟ فار آل دو دا ایئر، ایوننگ ایئر واز نو لانگر بلیک، کیونکہ اب شام کی ہوا زیادہ کالی نہیں تھی اینڈ تھک اور گھنی نہیں تھی، بٹ اے کلیئر بلو، بلکہ ایک مکمل طور پر واضح تھی. ود اے پیٹرن آف انسیکٹس، اور حشرات کے ترتیب. وزنگ دس وے، وز کو انڈر لائن کریں گے، وہ اس طرح بھن بھن آ رہے تھے. اینڈ دیٹ اکراس اٹ، اور اس کے پار. ایوری تھنگ ایلس، ہر چیز اس کے علاوہ، ٹریز، بلڈنگ، بشز، ارتھ.
اور ہر چیز. اب دیکھیں ایوری تھنگ اگر ہم نے یہاں پر لکھا, اس نے ایوری تھنگ ایلس. اب ایلس لکھنے کے بعد اس نے یہاں پر کیا لکھا ہے, وہ لکھتا ہے ڈیش, پھر لکھتا ہے ٹریز پلورل, کوما بلڈنگس یہ بھی پلورل, کوما بشز یہ بھی پلورل, اور پھر اس کے آگے وہ لکھتا ہے کوما ارتھ, یہ سنگولر ہی رہے گا, اور پھر ارتھ لکھنے کے بعد اس نے ڈیش ڈالا تو واز ڈال دیا. اب یہ سارے تو پلورل ہیں, اگر یہ پلورل ہے تو ہیلپنگ ورب یہاں پر واز کیوں ہے, اور وہ تعداد میں ہے بھی زیادہ. اچھا اب یہ تعلق یہاں پہ ڈیش ڈالا ہوا تھا, اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ میں وہ جو چیز شامل کرنا چاہتا تھا, یعنی ایوری تھنگ ایلس میں ٹری بھی ہے, ایوری تھنگ ایلس میں بلڈنگز بھی ہیں, بشز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ارتھ بھی ہے. لہٰذا یہ جو واز لگا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جو کہ کیا ہے, سنگولر ہے, اور چونکہ یہ سنگولر ہے تو اسی لیے ہیلپنگ ورب بھی اس کے ساتھ ہے سنگولر ہی ہوگا. واز گان انڈر دا براؤن موونگ براؤن ماس, ماسز کو ہم انڈر لائن کریں گے, وہ حرکت کرتی ان بھورے رنگ کے حشرات کے نیچے جا چکا تھا. بٹ مارگریٹ پریفر ناٹ ٹو ایون تھنک آف دیم, لیکن مارگریٹ نے ان کے بارے میں سوچنے کو ترجیح نہ دی. آفٹر دا مڈ ڈے میل, دوپہر کے کھانے کے بعد, دا مین وینٹ آف ٹو دا لینڈس, آدمی کھیتوں کی طرف واپس چلے گئے. ایوری تھنگ واز ٹو بی ری پلانٹیڈ, ہر چیز کو دوبارہ کاشت کرنا تھا. ود دا بٹ آف لک, خوش قسمتی کے ساتھ, another swarm would not come, اور کیڑے واپس نہ آئیں گے. traveling down just this way, اس طرف حرکت کرتے ہوئے. but they hoped, لیکن وہ امید کرتے تھے, it would rain very soon, جلد ہی بارش ہو جائے گی. to spring some new grass, نیا گھاس اگائے گا. because the cattle would die otherwise, کیونکہ اس کے برعکس مویشی مر جائیں گے. there was not a blade of grass left on the farm, کھیت کے اوپر ایک بھی تنکا گھاس کا نہیں بچا تھا. ایز فار مارگریٹ, اور مارگریٹ کے طور پر, شی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ یوز ٹو دا آئیڈیا, وہ اس نظریے کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی. آف 3 or 4 years آف لوکس, 3 یا 4 سال ٹڈیوں کے بارے میں. لوکس ور گوئنگ ٹو بی لائک بیڈ ویدر, ٹڈیاں ایک برے موسم کی طرح ہو رہی تھی. فرام ناؤ آن, اب سے, آلویز امییننٹ, ہمیشہ سے واضح. شی فیلٹ لائک اے سروائیور آفٹر وار, اس نے جنگ کے بعد ایک بچ جانے والے کے طور پر پایا. if this devastated, devastated کو انڈرلائن کریں گے, and mangled, اور اگر یہ تباہ شدہ اور خستہ حال, country side was not ruined, اگر وہ تباہی نہیں تھی, well what then was ruined, تو پھر تباہی کیا تھی. but the men ate their supper with good appetite, لیکن آدمیوں نے اپنی پیٹ بھر کے کھانا کھایا. it could have been worse, اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. was what they said, جو کچھ انہوں نے کہا. it could be much worse, اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہمارا لیسن اسی کے ساتھ یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اس تھیم مورل کے ساتھ, کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی پوزیشن سے, 0 پوائنٹ سے, اگر وہ ٹاپ پر بھی ہے تو وہاں سے بھی وہ 0 پوائنٹ پہ آگے ایک دفعہ پھر دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.